اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ امتیاز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہیں، اور رحمت صرف اپنی امت پہ نہیں ہے بلکہ 18,000 عالمین کے اندر جو بھی مخلوق بستی ہے سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی ایک جھلک چند الفاظ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر میں جو اگلی بات کروں گا تو انشاءاللہ اس بات کو سننے کو بھی آپ کا دل چاہے گا، اور جو عمل بتاؤں گا اس عمل کو کرنے کو بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ میں نے قرآن پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، تو رب کیا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اندھیرا ہو گیا ہے، میں نے آج آپ کے ہاں قیام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ترتیب مبارک تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا کیونکہ حجرہ بالکل چھوٹا تھا، گھر میں کسی کو ٹھہرانے کی گنجائش نہیں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب مبارک یہ ہوتی تھی کہ کوئی مہمان رات کو اگر ٹھہرنا چاہتا تو آپ فرماتے آپ مسجد میں ٹھہر جاؤ۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ جن صحابہ کے گھر تھوڑے سے بڑے تھے آپ ان کے ساتھ ان کو بھیج دیتے تاکہ ان کے قیام کا بھی اور ان کے طعام کا بھی بندوبست ہو جائے۔ تو وہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ ان مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیتے اور ساتھ ان کی خدمت بھی کر دیتے۔ اب یہ جو عرابی ہے اس نے آ کر کیا کہا ہے، خود خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے، میں واپس جا نہیں سکتا اپنے قبیلے میں، تو میں نے یہیں قیام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہاں قیام کرنا ہے تو آپ یہاں قیام کر لو۔ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے، میں نے مسجد میں قیام نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا حجرہ تھا اس کو خالی کروایا اور ایک طرف اس کا بستر لگا دیا۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، کیا کیا، ایک طرف بستر لگا دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو 4-5 بکریوں کا دودھ آتا تھا، وہ جو دودھ تھا وہ سارے گھروں میں، سارے حجروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا حصہ اپنے اپنے گھر میں جاتا تھا۔ جس دن یہ مہمان ٹھہرا، یعنی جس نے قیام کیا عرابی نے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے کو تھا وہ بھی دسترخوان پہ لگا دیا۔ جب دودھ آیا تو اس نے فرمائش کی کہ جی دودھ پہلے مجھے سارا دیا جائے۔ اب جو کھانا گھر میں تھا وہ بھی دسترخوان پہ لگ گیا، جو سارے حجروں میں یعنی ازواج مطہرات کا جو دودھ تھا، حصہ تھا، وہ بھی سارے کا سارا کس پہ لگ گیا، دسترخوان پہ۔ اب عرابی تھا ذرا جسے والا، اس نے وہ سارا کھایا پیا اور ڈکار لیا۔ رات کو جب وہ سویا تو اس کو ہوش نہیں رہی، اس کا پخانہ نکل گیا، پیشاب اس کا بستر پہ نکل گیا۔ جب اس کا پیشاب نکل گیا اب اس کو ندامت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اب اللہ والو اصل کہانی کیا ہے، پیشاب نہیں نکلا، پخانہ نہیں نکلا، جو اندر شرک کی غلاظت تھی میرے رب نے وہ نکال دی کہ میرے مصطفیٰ کے کوئی در پہ آ جائے تو وہ خالی نہیں جاتا، جو گھر میں رہے وہ ایمان کے بغیر چلا جائے تو یہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی بھی توہین ہے، مصطفیٰ کے در کی بھی توہین ہے، اور میری عطا کی بھی توہین ہے، میرے رب ہونے کی بھی توہین ہے، میرے کریم ہونے کی بھی توہین ہے کہ میرے کملی والے کے در پہ آیا خالی نہیں جاتا، یہ گھر میں قیام کر کے ایمان کے بغیر خالی چلا جائے۔ تو اللہ یہ پخانہ تو ایک بہانہ تھا، اللہ نے وہ ساری نجاست شرک کی گند جو تھا وہ پخانے کے راستے، پیشاب کے راستے نکال دیا۔ اب پخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، بستر کیا ہو گیا، غلاظت سے بھر گیا، بستر ناپاک ہو گیا۔ اب وہ ڈر گیا
کہ میزبان کیا سوچے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ علل صبح اس نے گھر سے جوتا پہنا اور دوڑ لگا دی، نکل گیا تاکہ میرا میزبان سے آمنا سامنا نہ ہو، تاکہ وہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اب وہ کنویں پہ پہنچا، جب کنویں پہ پہنچا اپنی غلاظت، اپنے کپڑے دھوئے، بدن کو صاف کیا، تو اب وہ اپنے سفر کو شروع کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میں پیچھے جاؤں گا ہی نہیں، آگے جاؤں گا، پیچھے جاؤں گا تو وہ تو بات ساری کھل جائے گی کہ میں نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ پخانا تو بہانہ ہے، نشانہ کیا ہے کہ تو میرے کملی والے کے در پہ نہیں آیا بلکہ تو گھر میں قیام کیا ہے۔ اب تو ایمان کے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ تو ایمان کے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ جب اس نے اپنے کپڑے دھو لیے، سکھا لیے، بدن صاف کر لیا، اس کی جو انگوٹھی تھی سونے کی اب وہ نہیں مل رہی۔ اسے یاد آیا کہ یہ انگوٹھی تو وہیں رہ گئی ہے۔ اب انگوٹھی کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ اب وہ چھوڑتا ہے تو تب مرتا ہے، لینے آتا ہے تو تب مرتا ہے کہ سامنا ہوگا میزبان سے۔ لیکن کیونکہ انگوٹھی قیمتی تھی، اوپر میں نے کیا بات کہی کہ اللہ کا نظام رحمت کا چل رہا تھا، نیچے میرے کملی والے کی دعائیں تھی، رحمت للعالمین کی دعائیں تھی، اوپر میرے رب کی رحمت کا نظام چل رہا ہے۔ اس نے کہا چلو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، جو بھی ہوگا، انگوٹھی تو لینی ہے۔ انگوٹھی لینے کے لیے جب آیا تو اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، چہمگوئیاں ہوں گی، میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ جب وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا ہے، پانی کا لوٹا پکڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جھاڑو ہے جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عرابی کی گندگی کو، غلاظت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے، ید اللہ والے ہاتھوں سے، جن ہاتھوں کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ محبوب میرے سجنا یہ تیرے ہاتھ نہیں، ید اللہ یہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلاظت کو، گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ اب وہ عرابی جو ہے وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے۔ جب ندامت کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھا کہ میں نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، گستاخی کی ہے، میزبان کی توہین کی ہے، بلکہ توہین نہیں ہے، اخیر کر دی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک اشارہ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہزاروں غلام یہ صاف کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن میزبان نے اتنا پردہ رکھا ہے کہ باہر مسجد میں بیٹھے ہوئے غلاموں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ میرا مہمان رات میرے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ اتنا پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ باقی گلاں بعد چوں، کلمہ پہلے میں، کلمہ پہلے میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ جس دین کی آپ بات کرتے ہیں، جس رب کی آپ بات کرتے ہیں، وہ برحق کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس کا نبی اتنا اخلاق والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، ایسی رحمت والا ہے، اس کے رب کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس کے رب کی پردہ پوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وہ عربی واپس گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اکرام کیا، اس کو رخصت کیا۔ اللہ والو چند دنوں کے بعد وہ اپنے قبیلے کے 500 لوگوں کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے اکیلے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے گھر گھر جا کے، ہر اپنے قبیلے کے گھر جا کے دستک دی کہ میں کملی والے سے مل کر آیا ہوں، میں آسیوں کے لجپال سے مل کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین سے مل کر آیا ہوں، میں اس پردہ پوش سے مل کر آیا ہوں جس کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا، اور اس نے ایسی پردہ پوشی کی کہ اپنے ہاتھوں سے میری غلاظت صاف کی، اپنے غلاموں کو علم نہیں ہونے دیا۔ تو یہ 500 لوگ ہیں میرے قبیلے کے جو ایمان لانے کے لیے آپ کے در پر آئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں ایمان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن اخلاق کے اوپر 500 لوگ اس کے قبیلے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سراپا رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ جو ہستی خود ایسی رحمت ہے، اب ذرا توجہ رکھیے گا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہستی خود ایسی سراپا رحمت ہے، جب اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے تو ہمارے اوپر رحمت کا کیا نزول ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ درود کیا ہے؟ دعائے رحمت ہے۔
درود فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دعائے رحمت۔ یعنی ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر رحمت نازل فرما علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو درود پاک کیا ہے؟ دعائے رحمت۔ جس کے لیے دعائے رحمت کی جا رہی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ جب ان کے لیے دعا کی جائے گی تو اللہ والو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کوئی احسان اپنے پر رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ تو جو ہی ہم ادھر سے درود پڑھیں گے یعنی دعا کریں گے، دعائے رحمت کریں گے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے لیے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ والو ہماری پریشانیاں نہیں رہیں گی، ہمارے دکھ نہیں رہیں گے، ہماری مصیبتیں نہیں رہیں گی، ہماری آزمائشیں نہیں رہیں گی۔ جن تکلیفوں کے اندر، جن پریشانیوں کے اندر، جن مسائل کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پر توجہ ڈال دی یا ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا صلی علی محمد، کیا کہا؟ صلی علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ یہ سب سے چھوٹا درود، اس سے چھوٹا درود پاک نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو حدیث پاک کے اندر درود پاک آیا ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ 4 کلمات ہیں، یعنی 4 الفاظ ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ لیکن جو عمل آج میں بتا رہا ہوں وہ ہے صلی اللہ علی محمد، یعنی 4 کلماتی درود پاک، یعنی 4 لفظوں کا بنا ہوا۔ صلی اللہ علی محمد کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت نازل فرما، یعنی دعائے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا صلی اللہ علی محمد، اللہ رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھولے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہی درود پاک پڑھا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ چھوٹا سا درود پاک ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، دن رات پڑھو، اتنا پڑھو کہ گنا نہ جا سکے۔ پھر اللہ والو دیکھو رحمت کیسے ہوتی ہے، یا جن مسائل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ نکالتا کیسے۔ اب اس درود پاک کے کمال سنیں۔ پہلا کمالات جو میں نے بتانا چاہ رہا ہوں، ان میں پہلا کمال کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ اللہ 70 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ پہلی بات ہو۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی جو ہے وہ شام سے تشریف لے کر آئے، حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد آپ سے ملنے کے بڑے مشتاق ہیں، یعنی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس نوجوان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد نابینا ہیں، اندھے ہیں، تو وہ یہاں آ نہیں سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، اور اگر آ جائیں تو دیکھ نہیں سکتے، ملاقات کریں گی تو زیارت تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کہ وہ زیارت کے بڑے مشتاق ہیں، ملاقات کے بڑے مشتاق ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کر میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ 7 راتیں، کتنی راتیں؟ 7 راتیں 1000 مرتبہ صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ العزیز میری اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی، گھر بیٹھے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں انہوں نے جا کے جب پیغام پہنچایا اپنے والد محترم کو، تو انہوں نے ایک ہفتہ یعنی 7 راتیں جو ہے یہ درود پاک مسلسل 1000 بار پڑھا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والوں 10 منٹ کا کام ہے، اور اگر آہستہ پڑھو گے تو 15 منٹ میں آرام سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو انہوں نے جب 7 راتیں پڑھا تو اللہ رب العزت نے، کیوں ان آنکھوں سے زیارت ممکن نہیں تھی، نابینا تھے، تو اللہ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروا دیا۔ اب تفسیر کے محدثین نے شرح کے اندر کیا لکھا ہے کہ وہی صحابی رسول شام میں بیٹھ کے روحانی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مبارک کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کو روایت کرتے تھے۔ اللہ بولو یہ ایسا درود پاک ہے، ایسی رحمت کی کنجی ہے
کہ چھوٹا سا درود پاک ہے، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ ہم وضو کے ساتھ پڑھیں، حالت پاکی میں پڑھیں۔ لیکن جن دنوں میں عورتوں کے ایام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس کے اوپر تفصیلی بیان جو ہے وہ کملی چینل پہ پڑا ہوا ہے۔ خواتین سے اس لیے گزارش ہے کہ اس بیان کو ضرور سنیں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال آئے تو اس کا جواب ان کو شافی مل جائے، تاکہ وہ مطمئن ہو کے پڑھیں کہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سموئیل سلام اللہ علیہ۔ آپ کے 40 حواری تھے، آپ جہاد میں مصروف تھے۔ جب جنگل میں یعنی بیابان جگہ پہ جب وہ جہاد جاری تھا، یعنی لڑائی جاری تھی، تو آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب اللہ جب دشمنوں نے گھیر لیا، وہ ایسے گھیرے میں آ گئے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رستہ نکل نہیں رہا، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کیا حضرت صاحب ہم بندش میں آ گئے، یہ ہمارے پہ بندش لگ گئی ہے، یعنی ہمارے رستے بند ہو گئے۔ تو ان کے رستے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے تو سارے رستے بند ہو گئے ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو اب ہم کہاں سے نکلیں گے؟ تو حضرت سموئیل سلام اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کملی والے پہ درود پڑھو، امام الانبیاء پہ درود پڑھو۔ اور کون سا درود پڑھو؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ جو ہی انہوں نے یہ درود پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کو رستے بھلا دیے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، احادیث کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو دریا برد کر دیا، رستے کھول کے دکھائے۔ کیوں؟ ذکر کس کا ہوا ہے؟ رحمت للعالمین کا ہوا ہے۔ اللہ سے رحمت کی دعا ہوئی ہے، اور کس کے لیے ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب رب نے بھی رحمت برسائی اور کملی والے نے بھی نگاہ کی اور بیڑا پار ہو گیا۔ تو اللہ یہ 3-4 جو فضائل ہیں یہ بیان کر کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جادو ہے، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے لیے ملازمت نہیں ہے، یا اور دیگر مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے ہیں، یا رزق کی تنگی ہے، کسی طرح کی آپ بندش میں آئے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رستے کیا ہو گئے ہیں؟ بند۔ جس طرح حضرت سموئیل سلام اللہ علیہ کی قوم جو بنی اسرائیل کی تھی، ان کے رستے بند ہو گئے، تو ان کے رستے کیسے کھلے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو آپ حضرات کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس درود پاک کو کم از کم 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ چند دن محبت کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، اللہ والو دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں، کرم کیسے ہوتا ہے، بندش کیسے کھلتی ہے، جادو کیسے ٹوٹتا ہے، گھر سے لا علاج بیماریاں کیسے نکلتی ہیں، بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوتے ہیں، بیٹوں کو روزگار کیسے ملتا ہے۔ آپ کی عقل میں یہ باتیں آ ہی نہیں سکتی، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ وہاں سے مدد اتارے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی بار؟ صلی اللہ علی محمد 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام۔ اور اگر صبح وقت کم ہوتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی اپنی ملازمت کی جگہوں پہ جانا ہے، کاروبار کی جگہ پہ جانا ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے پڑھ لیں، رستے میں کاؤنٹر تسبیح رکھیں، رستے میں پڑھتے ہوئے جائیں، رات کو بیٹھ کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور جن کو اللہ نے آسانی والی زندگی دی ہوئی ہے، وہ فجر کے بعد 15 منٹ، صرف فجر کے بعد 15 منٹ، کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن میں نے رائے دے دی کوئی یہ کہ جی میں صبح نکلنا ہوتا ہے، چلو چھٹی نہ کرے، وہ رستے میں پڑھ لے، لیکن نماز پڑھے، نماز کے بعد 15 منٹ، عشاء کی نماز پڑھو تو 15 منٹ، یا رات سونے سے پہلے 15 منٹ۔ اگر اللہ نے کرے فجر کی نماز رہ گئی ہے، جب نماز کے لیے اٹھیں پڑھی، ساتھ یہ درود پاک پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ والو، اللہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کوئی عمل کچھ نہیں کرنا، اور پھر یہی جو 2000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں، اسی کے ساتھ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں، تاکہ جو اجتماعی عمل کی خیرات ہے، فیض و برکات ہیں، نفع ہیں، وہ بھی آپ کو نصیب ہو جائیں۔ آپ میں سے وہ تو حضرات جو پہلے ہی اجتماعی عمل میں شامل، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور جو اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہے، آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا پہلی بار سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو ہمارا اجتماعی عمل 100 ارب یعنی 1 ٹریلین درود پاک کا چل رہا ہے، اس کے بیانات، اس کی ویڈیوز کملی چینل پہ ہیں، وہاں سے وہ بیانات سنیں اور ہمیں ہمارے آفیشیل نمبر پہ واٹس ایپ کریں اپنا نام، شہر اور تعداد، یا
तलाश चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे आके अपना नाम, शहर, तादाद लिख दें कि मैं इतना पढ़ूंगा। बस अगली गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सअप कर दें तो फिर कमेंट नहीं करना, अगर कमेंट कर दें तो फिर व्हाट्सअप नहीं करना, किसी एक जगह पे करना है, दोहरा काम नहीं करना, इस तरह डबलिंग हो जाएगी गुनाह का काम। बस इसकी एहतियात करें और इज्तिमाई अमल में भी शामिल हो जाए, ताकि इनफरादी तौर पे जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको नफ़ा देगा। जब इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएंगे, जो हज़ारों लाखों लोग मिल के पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो उन दुआओं के अंदर आपका नाम भी आ जाएगा, आपके वालिदैन का नाम भी आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दिन रात कसरत के साथ कमली वाले पे दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और वो तमाम हजरात जो इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ, तकलीफ़ें दूर अता फरमाए, या जिन ख्वाहिशात के लिए, दुआओं के लिए, आरजुओं के लिए या मसाइल के लिए, मसाइब के लिए पढ़ रहे हैं, जिन जज्बों और नीयतों से पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनकी झोलियाँ भर दे, अल्लाह उनके साथ खैर वाला, आफियत वाला, बरकत वाला, सलामती वाला मामला फरमाए। जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है उनके हक़ में भी अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल व मंजूर फरमाए, और हम सबको इस काफ़िले का हिस्सा बनाए रखे कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी रहें और लोगों को भी इस काफिले में शामिल भी करते रहें, और ये यूं ही कारवां जो है वो क़यामत तक चलता रहे। आज हम चला रहे हैं, कल हमारी आने वाली नस्लें भी जो हैं इस कारवां से जो है वो फैज़याब होती रहे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।